أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ آج سورہ اعراف کا آخری رکوع 24 انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے آج ہم لوگ۔ یہ سورہ اعراف کا آخری رکوع ہے۔ آیت نمبر 189 سے ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی، وہ اللہ، خلقکم، یعنی وہ اللہ، وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک نفس واحدہ سے، یعنی کیا مطلب ہے؟ تم کو ایک جان سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، یعنی ابتدا ہوئی ایک جان سے۔ پھر وجعل منہا، پھر اس نے کیا کیا؟ وجعل، اور بنایا، منہا، اس سے، زوجہا، اس کا جوڑا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی آئندہ جو ہے، آئندہ یا باقی جو نسل انسانی ہے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے نا، من ذکری و انثی۔ اچھا، یہاں جو فرمائے جعل منہا زوجہا، زوجہا سے مراد کیا ہے؟ حضرت حوا ہے۔ دیکھیں، زوج ہے نا، جوڑے کو کہتے ہیں نا، ساتھی، اسپاؤس کے معنی میں آتا ہے نا، تو یہ جعل منہا زوجہا سے کیا مراد ہے؟ بیوی، حضرت آدم کی بیوی حوا۔ اور آگے کیا فرمائے؟ لیسکنا الیہا، تاکہ وہ اس سے کیا کریں؟ سکون پائیں، یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کے لیے، تاکہ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام سے سکون پائیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مطلب ہے نا، یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آدم حوا سے سکون پائے، بلکہ زوج کہتے ہیں پیر، دو سے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے سکون پائیں۔ تو یہاں مراد صرف آدم اور حوا ہی نہیں ہے، بلکہ اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے باعث کیا ہوتی ہے؟ سکون ہوتی ہے نا۔ اس طرح شوہر کیا ہوتا ہے؟ اپنی بیوی کے لیے باعث سکون ہوتا ہے۔ دیکھیں، جیسے کہ سورہ روم میں بھی آتا ہے، انشاءاللہ آپ لوگ آگے پڑھیں گے، آیت نمبر 21 میں آتا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یعنی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے، تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائی ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، اور بنایا اس نے تمہارے درمیان، مودہ، محبت، ورحمہ، اور رحمت پیدا کر دی۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور فکر کرتے ہیں۔ تو اس میں سورہ روم میں جس میں بتایا شادی کا مقصد بتایا گیا ہے۔ اور دیکھیں میری بہنیں، عملی طور پر صورتحال کیسی اس سے مختلف ہے نا، مطلب اکثریت کی بات کر رہی ہوں میں، سب کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ دیکھیے، شادی کا اصل مقصد لوگ بھول گئے ہیں۔ شادی کا اصل مقصد کیا بن گیا ہے؟ یعنی اصل وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے یہ جوڑا اس لیے بنائے تھے کہ لوگ سکون پائیں، سکون کے لیے۔ مگر آج حال دیکھیے بالکل الٹ ہے نا۔ کیوں الٹ ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم صرف کیا کرتے؟ لینا چاہتے ہیں، دینا نہیں۔ دیکھیے، کوئی چیز مل نہیں سکتی جب تک کہ ہم دینے والے نہ ہوں۔ دینے والے ہی لینے والے ہو سکتے ہیں نا، گیو اینڈ ٹیک جو ہوتا ہے نا، دو، ایک ہاتھ سے دو، ایک ہاتھ سے لو، یعنی دونوں کو ایک دوسرے سے کیا ہے؟ آج شکایت رہ گئی ہے۔
جب تک دونوں اپنے ہسبینڈ وائف اپنے رول صحیح طریقے پر ادا نہیں کرتے، اپنی رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کرتے، تو باہم رحمت، سکون، محبت نہیں پا سکتے ہیں نا۔ دیکھیے اپنے اپنے فرائض کو جاننا اور اس کو پہچاننا بھی، اس کو ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو چھپانے والے ہوں، ایک دوسرے کے کہتے عیبوں کو ڈھانکنے والے ہیں، تب جا کے گھر میں سکون ہوگا نا۔ سکون، ہاں، ایک دوسرے کو دونوں ایک دوسرے سے پھر سکون پائیں گے نا۔ اچھا، پھر آگے فرمایا جا رہا ہے فلما تغشاہا، پھر جب اس نے ڈھانپ لیا اس کو، یہ جو غشی، یہ غشی سے ہے، غشاہا جو ہے غشی سے ہے، تو آگے فرمایا جا رہا ہے حملت، تو کیا ہوا، اس نے اٹھا لیا، حملن، حمل۔ دیکھیے جو حملن، جو یہ حمل کہتے ہیں، حمل کس کو کہتے ہیں، اس بوجھ کو جو پیٹ اٹھاتا ہے یا درخت اٹھاتا ہے۔ ہاں، حمل کس کو کہتے ہیں، اس بوجھ کو جو پیٹ اٹھاتا ہے یا درخت اٹھاتا ہے۔ لیکن جب درخت پر پھل آتا ہے نا، ہاں، تو وہ بوجھل ہو جاتا ہے نا، تو وہ بھی حمل ہوتا ہے نا اس کے لیے۔ لیکن میری بہنیں، وہ بوجھ جو پیٹھ پر ہوتا ہے، بیک پر ہوتا ہے، اس کو حمل کہتے ہیں، زیر سے آتا ہے، یعنی جو تکلیف دیتا ہے، جو ناگوار ہوتا ہے، جو کمر توڑ دیتا ہے۔ ہاں، اور یہاں جو یہ حمل ہے نا، یہ دراصل کیا ہے، اس میں تکلیف تو ہوتی ہے مگر اس میں خوشی کا احساس بھی ہوتا ہے نا، خوشگوار ہوتا ہے نا یہ۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ نا حملاً خفیفہ، اس نے اٹھا لیا خفیف سا حمل، ہلکا عمل، اشارہ ہے کس کی طرف، نطفے کی طرف، پھر علقہ، پھر مدغہ کی طرف ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے فمرت بھی، پھر وہ چلتی پھرتی ہے یا ساتھ اس کو لے کر، یعنی عورت اس حمل کے ساتھ زندگی کی کیا کرتی ہے، سارے کام کاج کرتے رہتی، چلتی ہے پھرتی ہے، سارے کام کرتی ہے۔ ہاں، تو یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے نا، اتنا دھیرے دھیرے، گریجولی، سلولی یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ وہ یہ سب سہولت کے ساتھ اس کو قبول کرتی جاتی ہے نا۔ پھر ایک وقت آتا ہے، ایسا آتا ہے کہ پھر وہ بوجھ اتار دیا جاتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھا جاتا ہے، بس وہیں اسٹاپ کر دیا جاتا ہے۔ سوچیں اگر اللہ چاہتا تو اس کو اور بڑھا سکتا تھا، دگنا تگنا جتنا چاہے بڑھا سکتا تھا، کوئی اس کو روک سکتا تھا؟ لیکن اللہ کی رحمت ہے نا کہ ایک وقت اس کو روک دیتا ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اچھا، اللہ نے اتنا ہی بوجھ رکھا جتنا ہر انسان یا جتنی وہ عورت اس بچے کا بوجھ آسانی سے اٹھا سکے نا۔ پھر کیا ہوا، فلما اسقلت، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، یعنی کیا مطلب ہو گیا، جب بچہ پیدا ہونے کے قریب ہو گیا تو کیا ہوا، دعوا اللہ، تو کیا کیا، دونوں نے دعائیں کی، اللہ سے دعا کی، ہاں، ربہما، جو ان کا رب ہے، کیا دعا کیا ان لوگوں نے، لئن آتیتنا، البتہ اگر تو دے ہم کو، صالحا، صالح یعنی صالح مطلب بچہ نیک اور صحیح سلامت، ہاں، تو کیا لنکونن من الشاکرین، لنکونن، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے۔ دیکھیے عام طور پر کیا ہوتا ہے، پیدائش سے پہلے کیا ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے نا، ایک فکر ہوتی کہ پتہ نہیں بچہ کیسا ہوگا، صحیح سلامت ہوگا کہ نہیں ہوگا، ماں باپ ہر وقت دعائیں کرتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہاں، تو پھر نا آگے جو فرمایا جائے فلما آتاہما، پھر جب وہ دیتا ہے ان کو صالحا، صالح بچہ، ہاں، پھر جب وہ دیتا ہے ان کو صالح بچہ، جعلا، تو وہ دونوں بنا لیتے ہیں، لہو، اس کے لیے کیا بنا لیتے ہیں، شرکا، شریک، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیتے ہیں، شرکا فیہما، شریک کر دیتے ہیں، ہاں، اس کے ساتھ، تو یعنی اللہ کی قدرت اور طاقت میں دوسروں کو شریک کر دیتے ہیں، اللہ کی دین میں، اللہ کی بخشش میں، ہاں، فیما، اس میں جو، شرکا فیما، اس میں جو اس نے دیا ان کو، کیسے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے کو کیا کیا، بعض اوقات کس سے منسوب کر دیتے ہیں، فیما آتاہما، اس میں جو اس نے دیا ان کو، کیسے، اللہ کے دیے ہوئے کو کیا کرتے ہیں، بعض اوقات بتوں سے منسوب کر دیتے ہیں، کبھی بزرگوں سے منسوب کر دیتے ہیں، ہاں، اور کہ یہ بچہ فلاں بزرگ کے طفیل سے ہوا ہے، فلاں کی دین سے ہوا ہے، پھر نام بھی ویسے رکھ لیتے ہیں نا، امام بخش دیا اللہ نے، مگر کس نے، امام بخش، امام نے بخشا، پیر داتا، پیر نے دیا، نبی بخش، ہاں، یا عبد الرسول، یا بندے علی، علی کا بندہ، مطلب اس طرح سے وہ نام رکھ لیتے ہیں کہ دیا تو اللہ نے، لیکن
نام دیکھیں. اچھا پھر فرمایا فتعالی اللہ، پس اللہ بہت بلند ہے، اما اس سے جو یشرکون وہ جو شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی پس اللہ بہت بلند برتر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی جس کو بھی اللہ کے ساتھ وہ شریک کرتے ہیں، اللہ اس شرک سے کیا ہے، بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے. دیکھیے یہاں نا مشرکین کی جاہلانہ حرکت پر تنقید کی گئی ہے نا. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا جائے تو انسان کی ابتدا کا وجود بخشنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، جس سے مشرکین کو بھی انکار نہیں ہے. دنیا میں کسی کو اس بات سے انکار نہیں ہے کہ پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے. پھر ہر انسان کو وجود عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. اس بات کو مشرکین بھی جانتے تھے کہ عورت کے رحم میں نطفے کو ٹھہرانا، پھر اس خفیف سے حمل کو پرورش کر کے ایک زندہ بچے کی صورت بنانا، پھر اس بچے کے اندر طرح طرح کی قوتیں، قابلیت، ساری چیزیں پیدا کرنا، اس کو صحیح سالم انسان بنانا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اگر اللہ عورت کے پیٹ میں بندر یا سانپ یا کوئی عجیب حیوان پیدا کر دے، یا بچے کو پیٹ میں ہی بہرا، اندھا، لنگڑا، لولا بنا دے، یا اس کی جسمانی ذہنی بولتے ہیں نا قوتوں کو میں نقص رکھ دے، تو کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ کی ساخت کو بدل سکے. ہے کسی میں طاقت؟ اس حقیقت سے سب آگاتے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ زمانے حمل میں ساری امیدیں کس سے وابستہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاتی ہے کہ وہی صحیح سلامت بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب صحیح سلامت بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہے، جب امیدیں بر آتی ہیں، چاند سا بچہ نصیب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح سلامت بچہ دے دیتا ہے، تو شکریہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نظر نیاز کسی دیوی، کسی دیوتا، کسی اوتار، کسی ولی، کسی حضرت کے نام پر چڑھائی کرتے ہیں. نظر نیاز وہاں جا کر کرتے ہیں، اور بچے کو ایسے ایسے نام دیے جاتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے. گویا وہ خدا کے سوا کسی اور کی عنایت کا نتیجہ سمجھتے ہیں نا. تو یہاں یہی بات بتانا مقصود ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 191 دیکھ لیتے ہیں. ایشرکون، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ما لا یخلق، جو نہیں پیدا کر سکتا، شیئا، کچھ بھی نہیں. یعنی جو کسی بھی چیز کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے اسے خدا کا شریک بنا دیتے ہیں کہ اولاد اس نے دی ہے. وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. وہ تو خود مخلوق ہیں، کریشن ہے، کسی نے ان کو بنایا ہے. اور جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ بھلا کسی کو اولاد کہاں سے دے سکتا ہے؟ دیکھیے جب بعض دفعہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بعض دفعہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کیا کرتے ہیں، اس کو کسی مخصوص جگہ پر لے جاتے ہیں نا، ماتھا ٹکانے وغیرہ کے لیے. اب دیکھیں آگے فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 192 دیکھ لیتے ہیں. یہ وہی بات چل رہی ہے، پچھلی آیت سے ریلیٹ ہے کہ ولا یستطیعون، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. نہیں وہ استطاعت رکھتے. کون؟ ان کے معبود یا ان کے بت. لہم، ان کے لیے مطلب کن کے لیے؟ مانگنے والوں کے لیے، یا جو شریک ٹھہراتے ہیں نا، مانگنے والوں کے لیے وہ کیا کر نہیں سکتے. لہم، ان کے لیے ان کی مدد پر قادر نہیں ہے، یعنی ان مانگنے والوں کی مدد نہیں کر سکتے. یعنی جو لوگ بتوں سے مدد مانگتے ہیں یا قبر والے سے مدد مانگتے ہیں، وہ قبر والے یا مانگنے والوں کی مدد نہیں کر سکتے. وہ بت ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے. کیوں؟ ولا انفسہم، اور نہ وہ اپنی نفسوں کی، ینصرون، اور نہ وہ اپنی نفسوں کی مدد کر سکتے، مطلب نہ وہ مدد کر سکتے ہیں اپنی جانوں کی، خود کی بھی مدد نہیں کر سکتے. یعنی دوسروں کی مدد تو چھوڑو، وہ خود اپنی جانوں کی بھی مدد نہیں کر سکتے. یعنی جو شخص اپنی مدد پر قادر نہیں ہے وہ دوسروں کی مدد بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن دنیا میں بھی دیکھیں جو بہت کمزور ہوتا ہے، ویک ہوتا ہے، فزیکلی ویک ہوتا ہے، یا کوئی چھوٹا بچہ ہو، تو کیا ہم اس سے مدد مانگتے ہیں؟ ان سے مدد نہیں مانگتے ہیں نا. تو پھر وہ لوگ جو قبر میں چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، مٹی کے نیچے دب گئے ہیں، وہ وہاں سے اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اپنے اوپر سے مٹی نہیں ہٹا سکتے. اگر کوئی ہم پر کوئی مٹی پڑ جائے یا ڈسٹ آ جائے، ہم کیسے کہتے ہیں؟ فوراً اسے اپنے ہاتھوں سے ہٹانے لگتے ہیں نا، فوراً ریئیکٹ ہوتا ہے نا ہاتھ ہمارا، فوراً ہم اسے ہٹاتے ہیں. کہ کوئی چادر یا کمبل ہمارے منہ کے اوپر آ جائے، ہم فوراً اس کو ہٹا دیتے ہیں. تو میری بہنیں، اگر ان کے اندر کچھ طاقت ہوتی وہ کیا کرتے؟ وہ فوراً قبر سے نکل کر بھاگتے. کیا وہ پڑے رہتے وہاں؟ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ مانگنے والوں کو کیا دیں گے، یہ تو خود اپنی مدد پر بھی قادر نہیں ہیں. آیت 193 دیکھ لیتے ہیں.
وَإِن تَدْعُوهُمْ اگر تم بلاؤ ان کو الی الہدی ہدایت کی طرف تو کیا ہوگا؟ لا نہیں یتبعوکم نہیں وہ تمہاری پیروی کرتے ہیں، وہ نہیں پیروی کریں گے تمہاری، یعنی اگر آپ انہیں سمجھائیں تو بھی نہیں سمجھیں گے۔ سواء علیکم برابر ہے ان پر، سواء علیکم برابر ہے ان پر، یعنی خواہ ان کی پکار سواء علیکم ہاں برابر ہے ان پر، ہاں دعوتموہم خواہ تم ان کو پکارو، ام یا انتم تم صامتون یا تم خاموش رہو۔ کیا مطلب ہو گیا؟ یعنی تم ان کو پکارو یا نہ پکارو وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے، یعنی ایسے لوگ ہدایت کی طرف کیا ہوتا ہے نہیں آئیں گے، یعنی ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ اور یہاں جو کیا لکھا ہے؟ ادعوتموہم یا جو ہم سے نا، تو ہم سے مراد کیا ہے؟ شرک کرنے والے، یعنی ایسے شرک کرنے والوں کو اگر تم بلاؤ ہدایت کی طرف، یعنی توحید کی طرف، اسلام کی طرف، دین کی طرف، تو تمہارا پیغام قبول نہیں کریں گے۔ ایسے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنے شریکوں میں مطلب بولتے ہیں اتنے محو ہیں کہ تم ان کو پکارو یا چپ رہو ان پر کچھ بھی اثر ہونے والا نہیں ہے، یعنی جو شخص سمجھ کے نہ سمجھے اس کو کیا ہے سمجھانا بہت مشکل ہے۔ آیت نمبر 194 دیکھ لیتے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، یعنی بے شک وہ ہستیاں، تدعوہم جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، کیا ہے وہ؟ عباد، کیا ہے وہ؟ بندے ہیں، امثالکم تمہاری طرح۔ یا جو عباد جو ہے عبد کی جمع ہے، عبد کی جمع عباد، یعنی اے انسانوں جن انسانوں سے بھی تم مدد مانگتے ہو وہ کیا ہے؟ وہ بندے ہیں تمہاری طرح، تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں۔ فدعوہم پس تم انہیں پکارو، ہاں پس چاہیے کہ پس تم ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم پس چاہیے کہ وہ جواب دیں، لکم تمہاری پکار کا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے شرک میں سچے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کو پکارو، پھر جب تم ان کو پکارتے ہو تو انہیں کیا چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دے۔ دیکھیں یہاں جو لفظ آیا الذین سے مراد، یہاں جو لفظ الذین وہ الذین کیا؟ عباد، عباد جو ہے یہ کیا ہے؟ بندے، یعنی یہاں پتھر اور لکڑی کے بت کی بات نہیں کی جا رہی ہے، یعنی جن لوگوں نے انسانوں کو بت بنا دیا ہے، خدا بنا دیا ہے، ہاں جن سے انسان کیا کرتا ہے؟ دعائیں مانگتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وہ تمہاری طرح کے انسان ہیں، ہاں کیا ہے؟ تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں، خواہ کسی انسان کا بت بنا کر رکھا ہو یا وہ انسان جو کسی قبر میں لیٹا ہوا ہے، ہاں یہ سب کیا ہے؟ ہاں عباد امثالکم وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، تم جیسے ہیں، جیسے تم ہو نا ویسے ہی وہ ہیں، کچھ الگ نہیں ہے۔ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں؟ کیا بت جواب دیتے ہیں؟ اور یا بت مراد نہیں ہے، بندے مراد ہے، یعنی وہ بزرگ جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں جب تم ان کے سامنے جا کے دعائیں کرتے ہو، منتیں مانگتے ہو یا جو کچھ تم کرتے ہو تو کیا وہ تمہاری باتوں کا جواب دیتے ہیں؟ ہاں مطلب تھوڑا سوچے انسان، تھوڑی اپنی عقل استعمال کرے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، آیت 195 دیکھ لیتے ہیں۔ کیا لہم ان کے لیے، کیا ان کے کیا لہم ان کے لیے، ارجلن کیا ان کے پاؤں ہیں، یمشون بہا کہ جن سے وہ چلے، یعنی پاؤں تو تھے ان کے لیکن مرنے کے بعد چل نہیں سکتے نا، یا بت چلا نہیں کرتے، تو کیا آگے فرمایا جا رہا ہے، ام کیا لہم ان کے لیے، ایدن ہاتھ کیا ان کے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا کہ پکڑے اس سے، ام کیا لہم ان کی آیون آنکھیں ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں، یبصرون بہا جن سے وہ دیکھتے ہو، ام یا لہم ان کے آذان کان ہے، یسمعون بہا جن سے وہ سنتے ہوں۔ فرمایا جا رہا ہے، قل ادعوا کہہ دیجئے پکارو، کس کو؟ شرکاءکم کہہ دیجئے پکارو اپنے شریکوں کو، ثم پھر کی دونی چال چلو، پھر چال چلو میرے خلاف، فلا تنظرون پس مجھے کیا کرو، پھر نہ مجھ کو مہلت دو، یعنی تم سمجھتے ہو کہ یہ بت میرا کچھ بگاڑ پائیں گے، یہاں جو فرمایا جا رہا ہے نا پھر چال چلو میرے خلاف اور مجھے مہلت مت دو،
تو کہا جا رہا ہے کہ ہر دور میں دیکھیں بتوں کے بارے میں یا جن کو وہ الہ سمجھتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، اگر تم نے ان میرے معبودوں کے بارے میں، ہمارے بتوں کے بارے میں کوئی خلاف بات کی، کوئی ناراضگی کی بات کری، تو ان کی ناراضگی تم کو لے ڈوبے گی۔ یہ ہر دور میں عقیدہ رہا ہے، ان کی مار تم پر پڑے گی، اس لیے کیا کرو، تم ان کو برا بھلا مت کرو۔ تو یہاں ان کے ان فرضی معبودوں کی بے بسی بتائی جا رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، نہ وہ چل سکتے ہیں۔ میری بہنیں، جو چل نہ سکے، اور چلنا کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ بتائیے، مومنٹ کی ہوتی ہے، لائف کی ہوتی ہے، حرکت کی ہوتی ہے، زندگی کی ہوتی ہے نا، یہ علامت ہوتی ہے نا چلنا۔ یعنی ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، جو چل نہ سکے۔ کسی بھی انسان کی یہ انتہائی کمزوری اور بے بسی کی علامت ہے نا، لاچارگی کی علامت ہے، معذوری کی علامت ہے۔ اور ہاتھ کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ قوت کی ہوتی ہے، اختیار کی علامت ہوتی ہے نا۔ یعنی ان ہاتھوں میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، یہ تو بے بس ہے، معذور ہیں، جو اپنا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ دوسروں کے کیا کریں گے؟ دوسروں کے لیے کیا کریں گے؟ جو دیکھ نہ سکے، نابینا ہے، معذور ہے، اس کو تو خود مدد چاہیے دوسروں کی چلنے کے لیے۔ جس کے کان نہ ہو، جو سن نہ سکے، ہاں، بہرا ہے، اور جو بہرا ہوتا ہے وہ لازماً گونگا بھی ہوتا ہے۔ جو بول نہ سکے، سن نہ سکے، چل نہ سکے، دیکھ نہ سکے، پکڑ نہ سکے، تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کو عقل سمجھ نہیں آتی؟ آگے فرمایا جا رہا ہے 196 میں ہے، اِنَّا بے شک، ولی اللہ، میرا حامی و مددگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ الذی، جس نے، نزلہ، نازل کیا، الکتاب، وہ اللہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے، یعنی ہدایت کا اس نے بندوبست کیا ہے۔ اور وہوا، اور وہ، یتولا، اور وہ دوست رکھتا ہے کس کو؟ الصالحین، وہوا یتولا الصالحین، اور وہ دوست رکھتا ہے نیک لوگوں کو۔ تو یہ جواب ہے ان مشرکین کا، ان کی ان دھمکیوں کا، جو وہ دھمکی دے رہے تھے نا کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہو گے تو تم پر اس کی مار پڑے گی۔ تو یہ جواب ہے مشرکین کی ان دھمکیوں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے۔ آیت 197 دیکھ لیتے ہیں، والذین، وہ ہستیاں، تدعونا، جنہیں تم پکارتے ہو، من دونہ، اس کے سوا، یعنی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے، کس بات کی؟ نصرکم، تمہاری مدد کی، ولا، اور نہیں، انفسہم، اور نہ اپنے آپ کی، اور نہ اپنی ہی ذات کی مدد کر، ولا انفسہم، اور نہیں وہ اپنی، ینصرون، اور نہیں وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اپنی ذات کی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہوا ہے؟ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جنہیں تم اللہ کے سوا مدد مانگتے ہو، توقعات رکھتے ہو، وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، پھر وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ آیت نمبر 198 دیکھ لیتے ہیں، وَإِنْ، اور اگر، تدعوہم، تم انہیں بلاؤ، الی الہدی، ہدایت کی طرف، اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ، لا یسمعوا، تو کیا ہوگا؟ تو وہ سنتے ہی نہیں، وَتَرَاهُمْ، اور تم دیکھتے ہو کہ، ینظرون، کہ وہ دیکھ رہے ہیں، الیک، آپ کی طرف، یعنی اور تم دیکھتے ہو کہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف، تو کیا ہوا؟ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ نہیں دیکھتے۔ تو یہاں جو ہے نا لفظ آئے نا تدعوہم، یہ ہم کون ہے؟ ہاں، جنہیں شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی بت کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ، ان سے بات کرو، کچھ کہو تو تمہاری بات سنیں گے، تو جواب دیں گے، ہاں، یا قبر کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ اور ان سے کچھ بات کرو، کچھ بولو، کچھ پوچھو، کچھ جواب نہیں دیں گے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ نا تم الیک وہم لا یبصرون، ہاں، وہ نہیں دیکھتے، یعنی تم دیکھ رہے ہو کہ وہ بت اپنی مصنوعی آنکھ سے تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہاں، پتھر کی آنکھوں سے۔ دیکھیے، کبھی اسٹیچو کو آپ نے دیکھا ہے یا کسی بت کو دیکھا ہے؟ وہ کیسا لگتا ہے؟ جیسے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے گھور رہے ہیں، ہاں، اسی حساب سے وہ اسٹیچو بناتے ہیں، اور اسی حساب سے کہتے ہیں نا وہ شکلیں بناتے ہیں، آنکھیں بناتے ہیں کہ انسان کو ایسی خوش فہمی ہوتی ہے جیسے وہ بت دیکھ رہے ہوں۔ لیکن میرے بہنیں، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تو سوچو، کچھ تو سمجھو، ہاں، یہ لوگوں کے بنائے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، ڈیزائن کرے گئے ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، آیت 199 دیکھ لیتے ہیں، خذ العفو، پکڑو درگزر کو، یعنی پکڑیے عفو کو، یعنی معاف کر دیجئے۔ اور کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَأْمُرْ، اور حکم دو، بالعرف، کس کا حکم دو؟ ہاں، معروف کا حکم دو، نیکی کا حکم دو،
اور کیا فرمایا جائے وارث اور اعراض برتو انل جاہلین، اور کیا کرو اعراض برتو جاہلوں سے۔ تو اس آیت میں دیکھیے بہترین اخلاق سکھایا گیا ہے نا، اور سب سے بہترین کیا بات بتائی گئی ہے کہ خذل عفو، لے لیجئے، اختیار کر لیجئے، اپنی عادت بنا لیجئے، ہیبٹ بنا لیجئے، کس چیز کو؟ عفو اختیار کرو، عفو اختیار کرو، لے لیجئے، اپنا لیجئے، درگزر کرنا، معاف کرنا، بدلہ لا لینا۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کرنے والے تھے، درگزر کرنے والے تھے۔ دیکھیں مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کچھ معاملہ کیا، لیکن جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے کیا کیا؟ عام معافی کا اعلان کر دیا نا، لا تثریب علیکم اليوم۔ کیسے بڑے بڑے جانی دشمن تھے، آپ کے چچا کو جس نے ختم کیا تھا، آپ کے رشتہ دار خاندانوں کے ساتھ کیا کچھ معاملہ کیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اور جو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ نا وامر بالعرف، یعنی حکم دو عرف کا، معروف کا، نیکی کا، خیر کی بات کا، بھلائی کا، اچھی بات کا، اور کیا فرمایا جائے وارث انل جاہلین، اور اعراض برتے جاہلوں سے، یعنی جاہلوں سے مراد یعنی ان ایجوکیٹڈ پیپل نہیں ہوئے، ان پڑھ لوگ نہیں ہے، بلکہ بولتے نا ایک دم اجڑ لوگ، اکھڑ لوگ۔ تو مراد اس سے کیا ہے؟ جو لوگ تم سے اکھڑ پن کریں، بحث مباحثہ کریں، حجت بازی کرنے آئیں، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ بحث مت کرو، بلکہ کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھ جاؤ، سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ آگے فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 200 دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِمَّا، اور اگر يَنزَغَنَّكَ وسوسہ آئے تجھ کو، من الشیطان، شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، تو پناہ طلب کرو اللہ کی، انہو، بے شک وہ، سمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں جو لفظ آیا ہے نا نزغ، نزغ کہتے ہیں انگلی کے پوروں کے ساتھ گدگدی کرنا، یعنی گدگدی کس کو کری جاتی ہے؟ کب کرتے ہیں؟ کسی کو اٹھانے کے لیے گدگدی کرتے ہیں نا، تو پھر اسی سے معنی ہوا کہ اکسانا، اور ہے نا، یا اور اس کے معنی وسوسہ ڈالنا، یعنی اگر شیطان سے تجھ کو اکساہٹ آئے، شیطان اگر برائی پر اکسائے، برائی پر آمادہ کرے، تو اس کو برائی کی طرف، برائی پر آمادہ کرے، تو وسوسہ ڈالے، بہکائے تم کو شیطان، کیونکہ انسان کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خیر بھی رکھی ہے، شر بھی رکھی ہے نا، یعنی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ کیوں؟ انہو هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا بندہ کس مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اس لیے فوراً اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے دعائیں مانگو۔ دیکھیے دعا بھی ہم سب کو بتائی گئی ہے نا، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگی نا، ربی اعوذ بکا، وسوسے سے بچنے کے لیے کیا دعا ہے؟ آپ لوگ کو یاد ہے؟ ربی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بکا، اور اے میرے رب، واعوذ بکا ربی ان یحضرون، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ اور ویسے بھی دیکھیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا قرات کرتے ہیں اور ہمیں اس طرح شیطان کا کوئی وسوسہ آتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کوئی بھی اس طرح سے وسوسہ آئے، چلتے پھرتے بھی ہمیں آ جائے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور شیطان کے وسوسے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 201 دیکھ لیتے ہیں۔ ان الذین تقوا، بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، بے شک وہ جو لوگ اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں، اذا مسہم، جب انہیں مس ہو جاتا ہے، چھو جاتا ہے، کیا فرمایا جائے؟ اذا مسہم طائفن، جب انہیں چھو جاتا ہے، مس کر جاتا ہے کوئی خیال، کوئی وسوسہ۔ دیکھیے یہ جو لفظ آیا طائف، یہ توفن سے ہے، طواف، چکر لگانا۔ اب دیکھیے نا یہاں جو چکر لگانا جو ہے نا، توفن چکر لگانا، تو اس سے مراد وسوسہ، بس توفن کیوں کہا گیا وسوسے کو، جبکہ اس سے مطلب اس کا مجھ سے مراد ہے چکر لگانا۔ تو یہاں جو ہے کیونکہ وسوسہ جو ہے نا، وسوسے کو چکر لگانے والا اس لیے کہا گیا ہے کہ وسوسہ بھی بار بار آتا ہے، گھومتے رہتا ہے، ایک بار خیال آیا پھر دوسرا خیال آیا، لیکن جو نیکی کی بات ہوتی ہے نا وہ بار بار نہیں گھومتا، ایک دفعہ ہمیں کوئی نیکی کا خیال آ گیا بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو یہ وسوسہ ہو جاتا ہے نا وہ بار بار گھوم پھر کے پھر آتا ہے، بار بار آتا ہے۔ اسی لیے یہاں ہے نا جو لفظ ہے طائفن سے مراد وسوسہ،
تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جب انہیں کوئی خیال، کوئی وسوسہ آتا ہے من شیطان کی طرف سے، تو وہ کیا ہوتا ہے، تذکروا، وہ نصیحت پکڑ لیتے ہیں، یعنی وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر جب وہ دیکھنے لگتے ہیں، یعنی کیا مطلب ہوا کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ اس لیے دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے نا، اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطان، یعنی تم کتنے بھی چکر لگا لو، میرے بندے پر تمہارا کوئی زور نہیں ہوگا نا، جو میرے بندے ہیں اس پر تیرا کوئی زور نہیں، تم کتنے بھی چکر لگا لو، کتنے بھی وسوسہ ڈالو، لیکن جو اللہ کے جو تقوی اختیار کرنے والے، جو متقی بندے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ شیطان کی طرف سے ہے، اور پھر اس چیز سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا آیت نمبر 202 دیکھ لیتے ہیں، وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی، یمدونہم، کیا کرتے ہیں، ان کو گمراہی کی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، یمدونہم کھینچ رہے ہوتے ہیں، فی الغی، گمراہی کی طرف، اور ان کے بھائی ان کو گمراہی کی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور ثم لا یقصرون، پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ جو برائی کی طرف بلانے والے جو ہوتے ہیں، جو برائی کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں، وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے جب تک کہ وہ اپنے ساتھ لے نہ جائیں۔ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ نیکی کی طرف جو بلانے والے کیا کرتے ہیں، ایک دفعہ سمجھاتے، دو دفعہ سمجھاتے، پھر چھوڑ دیتے، پیچھے نہیں پڑتے ہیں، لیکن جو برائی کی طرف، جو گمراہی کی طرف جو بھٹکاتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، کنٹینیو بلاتے ہی رہتے ہیں، گمراہی کی طرف بلاتے رہتے، برائی کی طرف بلاتے رہتے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں اس وقت جب تک کہ ان کو پوری طریقے سے برائی کی طرف کھینچ نہ لے جائیں۔ برائی کی طرف، گمراہی کی طرف بلانے والے نا کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ آیت نمبر 203 دیکھ لیتے ہیں، وَإِذَا، اور جب، لم نہیں، تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب تم نہیں لائے ان کے پاس کوئی نشانی، یعنی جو نشانی کا وہ مطالبہ کر رہے تھے تم نہیں لائے ان کے پاس، تو قالوا، تو انہوں نے کیا کہا، لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا، کیوں نہ تو نے چن لیا اس کو، یعنی کیا وہ کہتے ہیں کیوں نہیں تم لائے اس کو، کیوں نہیں تم نشانی لائے، یعنی کیا مطلب ہے، کوئی نشانی کہیں سے کیوں نہیں تم لے کر آئے، تو قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، انما، بے شک، اتبعو، میں پیروی کرتا ہوں، ما یوحا، جو وحی کی گئی ہے، الیہ، میری طرف، من ربی، میری رب کی طرف سے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر کیا کی گئی ہے، وحی کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد حاذا بصائر، یہ کیا ہے، یہ کھلی کھلی بصائر، بصیرت کی جمع ہے نا، دلیلیں، یہ کھلی کھلی دلیلیں ہیں، من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے، یعنی یہ نشانیاں، یہ کھلی کھلی جو نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے ہیں، جو تمہیں نظر آ رہی ہے۔ اور کیا فرمایا جا رہا ہے، اور وَہُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ یعنی قرآن میں اور بھی دیکھیں ہم اس طرح کی بہت سی آیتیں آئی ہے کہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب آپ ہمارے پاس کوئی معجزہ لائیں، کوئی نشانی لائیں، تب تک ہم آپ کو پیغمبر نہیں مانیں گے۔ دیکھیے سورہ کہف میں بھی آتا ہے نا، کیا آخر میں آتا ہے نا، انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، یعنی نا میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، اور بس تم میں اور مجھ میں فرق کیا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، یعنی میں تو ایک پیغمبر ہوں نا، میرا کام اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مجھے بتاتا ہے، وہی باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو یہاں کہا جا رہا اگر تمہیں معجزے دیکھنے ہیں تو یہ کتاب دیکھ لو، یہ حاذا بصائر من ربکم ہے، ہے وَہُدًى وَرَحْمَةً، ہے ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں، اور جو نہیں مانے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہر دور میں دیکھیں لوگوں میں یہ کمزوری رہی ہے کہ دین کا وہ حصہ ان کو زیادہ پسند ہوتا ہے جن میں کچھ کرامات وغیرہ ہو، طلسماتی باتیں ہوں، معجزاتی باتیں ہوں، تو ان کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں نا، کہ ان کے ہاتھ سے کچھ ایسی چیزیں صادر ہو جائیں جو عام لوگوں سے نہ ہو، اس لیے وہ پیغمبروں سے اور دین کا کام کرنے والوں سے اس طرح کی توقع رکھتے ہیں کہ اللہ والا وہ ہے ان کی نظر میں جو کرامات دکھائے، ایک ہاتھ اٹھائے تو کچھ ہو جائے، دوسرا ہاتھ اٹھائے تو کچھ اور ہو جائے، منہ سے کچھ پھونکے تو کچھ اور ہو جائے، یعنی کوئی کیسی بھی
اس طرح کی جو شخص بھی سچی جھوٹی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے، کرامات دکھاتا ہے سچی جھوٹی، وہ ان کو مان لیتے ہیں آنکھیں بند کر کر، اس پر ایمان لے آتے ہیں، وہ اس کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں، اور اس طرح میری بہنیں وہ لوگ اس طرح سے لوگ ایک اور خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے نا بہت لاجیکل ہے، ہوش مندی کے ساتھ سوچا سمجھا ایک پروگرام ہے جو حق پر دلالت کرتا ہے، نہ کہ محض کوئی طلسماتی کرشمے دکھانے کا نام ہے۔ یہ دین ہمارا نہیں ہے۔ دیکھا قدرت اور طاقت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہاں، نہ کسی پیغمبر کے ہاتھ میں ہے نہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جتنا اس کے ذریعے سے دکھا دے، اس پیغمبر کے ذریعے سے معجزہ دکھا دے۔ تو یہاں پر اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان کی جو یہ شرط ہے نا کہ کوئی نشانی لے آؤ، جو ہم کہیں وہ فوراً لا کے دکھا، تو ان کی یہ شرط کیا ہے، وہ درست نہیں ہے۔ آیت نمبر 204 دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو کیا کرنا ہے، اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، کیوں، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو میری بہنیں بات یہ ہے، مشرکین مکہ نے نا مسلمانوں پر یہ پابندی عائد رکھی تھی نا کہ وہ بیت اللہ میں نہ داخل ہو سکتے ہیں، نہ نماز ادا کر سکتے ہیں، نہ طواف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے کیا کیا تھا، مسلمانوں پر یہ پابندی لگا دی تھی کہ مسلمان نماز میں قرآن کو بلند آواز سے نہ پڑھیں، کیونکہ اس طرح ان کے بچے اور ان کی عورتیں کیا ہوتی ہیں، قرآن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور دوسری انہوں نے آپس میں یہ بھی سمجھوتا کر لیا تھا کہ ہم میں سے کوئی قرآن نہیں سنے گا، ہاں، پھر بھی وہ کبھی چپکے وہ سن لیتے تھے اور متاثر ہو جاتے تھے۔ اچھا، اور قرآن کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے اس کی ایک اور تدبیر کر رکھی تھی کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو نا، وہاں کیا کرو، خوب شور و غل کیا، خوب آواز کرو، خوب چلاؤ، خوب شور و غل کرو، تاکہ قرآن کی آواز کسی کے کانوں میں نہ پڑ سکے۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ تم اپنے مشن میں کامیاب ہو گے۔ یعنی یہ مشرکین مکہ اس طرح سے کرتے تھے۔ تو میری بہنیں یہ بات تو یہاں یہی بتائی جا رہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اور سنا جاتا ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرنا چاہیے، غور سے سننا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ اس طرح کیا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے نا، تو یہ ہم سب کے لیے ہے۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو غور سے سنیں، چپ رہیں، اور یہ نہیں کہ بہت جگہ دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، ٹیپ وغیرہ میں قرآن لگا دیتے ہیں اور صرف سوچتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں یا کسی اور کام میں بزی ہے۔ یعنی اگر آپ لگا رہے ہو موبائل میں، اگر قرآن سن رہے ہو اچھی بات ہے، لیکن پھر اس کو غور سے سنو نا، نہ کہ لگایا اور اپنا کام کرتے رہے، دھیان یہاں وہاں رہا اور صرف برکت حاصل کرنے کے لیے، تو یہ مطلب صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے آگے آیت نمبر 205 دیکھ لیتے ہیں۔ آگے ہے، وَذْكُرْ، ذکر کرے، رب کا، اپنے رب کا، فی نفس کا، ہاں، اپنے دل میں۔ یعنی کیا مطلب ہو گیا، یاد کرتے رہو اپنے رب کو اپنے دل میں، یعنی دل میں اپنے رب کو یاد کرو۔ ہاں، تو جس سے محبت ہوتی ہے نا، تو اس سے انسان کیا کرتا ہے، دل میں اس کو یاد کرتا ہے نا، تو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ اور وہ کیسے یاد ہو، کیسے یاد کریں، ہاں، جس میں کیا ہو، تضرعاً، عاجزی بھی ہو، وخیفتاً، اور کیا، خوف کے ساتھ۔ یعنی عاجزی مطلب کیا، اپنی کمزوری کا اظہار ہو، خوف کے ساتھ، خوف جس میں ایک ڈر بھی ہو، یعنی ایک طرف عاجزی کا اظہار ہو، ایک طرف ڈر بھی ہو، اور اس کے بعد کیا فرمایا جائے، بدون جہری، اور بغیر اونچی، من القولی، آواز میں سے۔ دیکھیے یہ اس کا مطلب ہے کہ ہلکی آواز، پست آواز کے ساتھ۔ یہ جہر جو لفظ ہے نا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، جہر مطلب بلند آواز، دونا جہر مطلب کیا، دون الجہری مطلب درمیانی آواز، پست آواز کے ساتھ۔ کب، بالغدو والآصال، کب، صبح بھی اور شام بھی۔ اور ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے نا، وذکر، اس سے مراد کیا ہے، ذکر سے مراد یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سب سے بڑا ذکر تو خود قرآن کریم ہے نا، اور نماز بھی ہو سکتی ہے جن میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اور ہر وقت دل میں یاد رکھنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور جس ذکر میں دل و زبان دونوں مشغول ہوں تو دل میں عاجزی ہونا چاہیے، خضوع ہونا چاہیے، آواز پست ہونا چاہیے۔ دیکھیں مسلمانوں سے کیا فرمایا جا رہا، ولا تکن من الغافلین، یعنی ان لوگوں میں نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں سب سے بڑی غفلت کیا ہے کہ انسان یہ بھول جائے نا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اس دنیا میں وہ امتحان کے لیے آیا ہے، اسے اللہ کا بندہ بن کر ہی رہنا چاہیے۔ ہاں، اور پھر وہ یہ بھی بھول جائے کہ آخرت میں اس کے سب اعمال پر جواب طلبی ہوگی، مواخذہ ہوگا۔ اور دنیا میں جب بھی دیکھیں کوئی بھی فتنہ ہوا، فساد ہوا نا، تو اسی قسم کی غفلت سے پیدا ہوا ہے نا، کہ
اس لیے مسلمانوں کو بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ انہیں کسی بھی وقت ایسی غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے اور اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، جو کیا ہے اس غفلت کا صحیح علاج ہے نا۔ سورہ اعراف کی آخری آیت 206 ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، عند ربک، جو تیرے رب کے نزدیک ہے، بے شک وہ ہستیاں جو تیرے رب کے پاس ہیں، تیرے رب کے نزدیک ہیں۔ تو کون ہے وہ؟ فرشتے نا۔ لا یستکبرون، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تکبر نہیں کرتے، عن عبادت ہی، اپنی عبادت سے۔ ہاں، فرشتے دیکھیں دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ انہیں اپنی عبادت پر کوئی گھمنڈ نہیں ہے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ تسبیح کرتے ہیں، اور وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اسی کے آگے سجدے میں جھکے رہتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ اعراف مکمل ہوئی۔ دیکھیے اس آیت میں سجدہ تلاوت ہے۔ اب سجدہ تلاوت کیا چیز ہے؟ دیکھیے سجدہ تلاوت جو ہے کہ قرآن پاک کی ایسی آیت کو پڑھ کر سجدہ کرنا جس میں سجدے کا ذکر آیا ہو، اور یہ پہلا موقع ہے نا۔ اب تک ہم نے جتنا بھی پڑھا ہے وہاں کہیں آیت سجدہ نہیں آئی ہے، لیکن یہ 9واں پارہ ہے جس میں سجدہ آیا ہے، جہاں آیت سجدہ آئی ہے نا۔ تو اس کے احکام کیا ہیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا۔ تو قرآن پاک بھی دیکھیے بعض مقامات ایسے ہیں جنہیں انسان جب پڑھے یا کسی کو پڑھتے ہوئے سنے، ہاں، تو اسے سجدہ کرنا چاہیے جہاں سجدے کی آیت ہو، اور ہے نا اسی سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں 14 مقامات ہیں جہاں آیت سجدہ آئی ہے، اور ان آیت پر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ جب کوئی آدم کا بیٹا کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہے اور پھر سجدہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، انسان کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، ہاں، انسان کو سجدہ کرنے کا حکم ملا اور اس نے تعمیل کر لی تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوا، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے نافرمانی کی تو میرا ٹھکانہ جہنم ہوا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں ہے، کہ ایک شخص نے حضرت ثوبان سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس سے میں جنت میں جا سکوں۔ ہاں، حضرت ثوبان خاموش ہے، اس نے پھر سوال کیا اس شخص نے، پھر بھی وہ خاموش ہے۔ جب تیسری مرتبہ سوال دہرایا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو آپ نے مجھے یہ وصیت فرمائی کہ کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ شخص کہتے ہیں کہ حضرت ثوبان کے بعد میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو ان سے بھی یہی سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ الحمدللہ سب تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہم 9واں پارہ ہمارا چل رہا ہے۔ الحمدللہ صرف اور صرف تعریف اللہ کی ہے، وہی تعریف کے لائق ہے، اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم سے اس میں کمی بیشی ہو گئی ہوگی یا کوئی کوتاہی یا کچھ غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور ہماری جو بھی تھوڑی سی بھی محنت کوشش، اور جو ہماری اس کوشش اور اس محنت کو قبول کرے اور میزان عمل میں اللہ تعالیٰ اسے بھاری کر دے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمارا قرآن پورا 30 پارے تک اللہ تعالیٰ تو ہمیں پہنچا دے، خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے، صحت اور تندرستی عطا کرے، ہمارے گھر میں امن و امان قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے خطرات سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مشکلوں سے اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم ارزقنی تفکرا وتدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔